میرے دوست بزرگوں، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کو آسان نسخہ بتا رہا ہوں، ایمان تقوی بنا لو، سارے مسئلے، میں خود مسائل کے جنگل سے نکل کے آیا اور پوری 30 سال کی زندگی میں ایک کو نکلتے نہیں دیکھا۔ میں امریکہ ہر دوسرے سال آتا ہوں، جتنے لوگوں سے ملتا ہوں پہلے سے دنیا میں اور پھنسے ہوتے ہیں، کیا دعا کر دیجئے انشاءاللہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ، میں نے دعا کی اور پھنس گئے۔ اچھا امریکہ میں آئے، انہوں نے کہا کیا حال ہے؟ بس سعید بھائی حال بس گزار ہے، بس دعا کریں آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ اچھا ماشاء دعا، یا اللہ آسٹریلیا بھیج دو۔ میں آسٹریلیا جا کے ملا، سعید بھائی الحمدللہ ٹھیک تھے، میں ساؤتھ افریقہ جا رہا ہوں۔ ساؤتھ افریقہ ملا، برازیل جا رہا ہوں۔ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ مولوی صاحب نے مجھے چائے بنا کے دی، اس میں چینی نہیں ڈالی، اب میں بے وقوف وہ ہلائی جا رہا ہوں ہلائی جا رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا سعید بھائی میں نے چینی ڈالی نہیں، تم اس میں سے کیسے میٹھا نکالو گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کے کسی اسباب میں میں نے حالات ٹھیک ہونا نہیں رکھا، تو کیسے ٹھیک کرنا چاہتا ہے؟ تو کیسے ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے؟ میں تو ڈبکی مار کے آ رہا ہوں۔ میں آپ کو 10 اعمال کا تحفہ دیتا ہوں، آپ کے حالات ٹھیک نہ ہو مجھے پکڑ لیں، لیکن جم روز جانا یہ نہیں مہینے میں ایک دفعہ جاؤ۔ کہے سعید بھائی میں تو آرنلڈ بنا نہیں، 1 مہینے سے جم جا رہا ہوں ایک دفعہ بس۔ سعید بھائی آپ نے کہا تھا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں نے دوائی کھائی ہے، وہ بھائی روز کھانی ہے 2 دفعہ صبح شام، تب ٹھیک ہوگی۔ یہ ایک گولی، ہاں میرے پاس ایک گولی بھی ہے جس سے سارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ بندوق کی گولی ہے، یہاں کھا لو سارے مسئلے ٹھیک ہو۔ یہ گولی تو روز کھانی پڑتی ہے صبح سے، یہ گولی۔ ایمان تقوی بنا لو۔ ایمان تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایمان تقوی کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے، سن لو بھائی ایمان کی علامت۔ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ گروپ ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا تقریر، بھائی تقریر، میں ایمان کی تقریر کر رہا ہوں، یہ ایمان نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہدایت کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ 4 جو کام کرتا ہے امید ہے یہ ہدایت ملے۔ وَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، بتا دو ان کو یہی لوگ امید ہے ہدایت یافتہ۔ میں کیمرہ بند کریں، ہدایت یافتہ کون ہے؟ یہ 4 کام کرنے۔ انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان والے ہی صرف میری مسجدوں کو آباد رکھیں گے۔ بھائی آج سچ بتا دو مسجدیں کتنی آباد ہیں؟ کتنا % مسجد کو آباد کر؟ بھائی کیمرہ بند کر دو بیٹا، کتنا مجمع مسجد کو آباد کرتا ہے؟ نماز پڑھنا الگ آیت ہے، نماز سے مسجد کی آبادی۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ 4 نشانی بتا رہے ہیں۔ یہ کون ہے ہدایت یافتہ؟ یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ دیکھو یاد رکھنا، بعض لوگ مسجد میں پیسہ ڈال کے کہتے ہیں جزاک اللہ، کیلے کا چھلکا بیچ رہے ہیں، کوئی کیلا خریدے گا؟ کیلے کے چھلکے پہ اس کو کوئی اجر ملے گا؟ مسجد چھلکا ہے، مسجد کا اندر کیلا ہے، اس کو بنانے کی ہمیں فکر ہی نہیں۔ میں نے ان آنکھوں سے بالا کوٹ کی سڑک ہے، ایسی 5 مساجد دیکھی جو کانکریٹ مضبوط ترین تھی، بنا کے خالی تھی، اندر سے خالی، اور تبلیغ والوں کو اندر جانے نہیں دیتے تھے، کہا ماریں گے ادھر نہ آنا، مسجد صاف کریں گے، پانی سے دھوئیں گے۔ 5 مسجد ان آنکھوں سے شہید ہوتے دیکھی۔ 2006 کے زلزلے میں جماعت میں تھا، اور ایک ہمارا کچا مرکز جس میں میں اور جنید جمشید تھے، اللہ نے اس کی ایک اینٹ بھی نہیں گرنے دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کسی کھلاڑی سے پوچھ لینا یہ جھوٹ بولتا ہے جو مجھے 20 سال سے جانا۔ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہماری کچی مسجد جو دھکا دیتے 2 آدمی گر جائے، اللہ نے ایک اینٹ کو گرنے دیا۔ میں ایک پٹھان سے ملا، اس کا پلازا بچا تھا، لوگ موویاں بنا رہے تھے۔ میں کہا خان صاحب کوئی عمل بتاؤ، یہ تمہارا کیسے پلازا بچا؟ کہا سعید بھائی نماز جو ہے نا اذان سے شروع ہوتی ہے، 1:30 بجے 2 بجے نماز نہیں ہے، یہ تو ہماری کمزوری کی وجہ سے، کسی کتاب سے آپ یہ 1:30 بجے 4:30 بجے ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ حدیث میں آتا ہے جو مسجد داخل ہو اس کو پتہ ہے نماز ہوگی، اپنی نماز پڑھے، اس کو جماعت کی نماز کا ساتھ، اکیلے کو نماز کے ٹائمنگ سے نماز اذان سے شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں، حضرت عائشہ، اور اذان میں اللہ اکبر، آپ کا رنگ بدل گیا، ایسا رنگ چہرے میں خوف آ گیا۔ عائشہ نے دیکھا اللہ کے رسول آپ کو کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کیا آپ کا چہرہ؟ کہا تم ہو کون؟ کہا عائشہ۔ کہا کون عائشہ؟ آپ کی بیوی۔ کون بیوی؟ کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کون ابو بکر؟ ابو کہا کون ابو کہا؟ میں کسی کو نہیں، چلے گا بس۔ نماز اذان کے بعد میرے دوستو یہ کام پھنسوائیں گے، یہ کینسر لائیں گے، یہ کرونا لائیں گے، یہ کووڈ لائیں گے، یہی تو ہے بیماریوں کی وجہ۔ میں بھی اسی پاکستان میں رہ رہا ہوں جہاں لوگ کہہ رہے ہیں حالات خراب ہیں۔ ایک ہمارے ہاں تو آئی فون جمعدار کے پاس ہے، سعید بھائی لوکیشن بھیجیں ٹوائلٹ کہاں صاف کرنا ہے، حالات بہت خراب ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی بہت بول رہے تھے حالات بہت خراب ہیں، میں کہا بھائی ادھر تو آؤ،
تم گاڑی کون سی چلاتے ہو؟ کہا جی ابھی لیکسس لیے V8، کتنے کی؟ 8 کروڑ کی، حالات بہت خراب ہیں۔ گھڑی پہ نظر پڑی رولیکس 1.5 کروڑ کی، حالات بہت خراب ہیں۔ ایک آئی فون سیمسنگ، حالات بہت خراب ہیں۔ رہتے کہاں؟ فیز 8 میں، کتنے گز گئے؟ 20,000 گز میں، حالات بہت خراب ہیں۔ گھر میں 14 کا، حالات کہاں خراب ہیں؟ میں بھی پاکستان میں رہتا ہوں، میں بھی اسی سٹی میں رہتا ہوں، اور مجھے 99% لوگ نہیں پہچانتے، نہ پولیس نہ فوج، انلیس کے تعارف نہ کرا دوں۔ میں نے 15 سال کراچی کبھی تعارف نہیں کرا۔ میرے دوستو یہ اللہ کی زمین ہے، ان کی تھوڑی ہے، یہ اللہ کی زمین ہے۔ اے ابن عباس، ساری دنیا کے لوگ مل کے تجھے نقصان پہنچا چاہیں، تیرے رب کی مرضی نہ ہو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ساری دنیا تجھے نفع پہنچانا چاہے، تیرے رب کی مرضی نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام پوری نمرود کی فوج، ایک بال جلا سکا نمرود؟ پوری نمرود اکیلے انسان، ایک اصحاب اخدود کا بچہ مسلمان انسان ایک پتھر سے شیر کو مار دیا۔ ہمارے پتھر سے تو چوہا نہیں مرتا۔ حضرت عمر خط لکھ رہے ہیں دریا نیل کو، دریا نیل ٹھیک ہوگا، ہمارے خط سے تو بیوی ٹھیک نہیں ہوتی، دور سے لکھتے ہیں ڈر کے مارے کہیں گھر میں پکڑ نہ لے۔ میرے دوستو آج ہماری طاقت کہاں گئی ہے؟ یہ ایمان تقویٰ دوست سمیں ڈال لو اس سیل فون میں، دیکھو پھر اللہ کیا نظام چلاتے ہیں۔ مساجد کو آباد کرتے ہیں اللہ کے واسطے۔ ہم موت سے یہ تو پہلے پڑھ لیں کہ قرآن حدیث حیات الصحابہ میں مسجد کیسے آباد کی جاتی ہے؟ مال سے، اعمال سے۔ مسجد کو جسم بنا، ہر چیز کا جسم روح ہے۔ آج ہماری ساری محنت جسم پہ ہو رہی ہے، مسجد کا جسم، انسان کا جسم۔ فٹ بال کو آپ نے ابھی قطر میں دیکھا ہوگا، لاتیں پڑ رہی تھی ادھر سے کک ادھر سے کیوں؟ فٹ بال باہر سے خوبصورت اندر سے خالی، اس لیے ککیں پڑ رہی تھی۔ اینٹ کو کوئی جوتا مار کے دکھائے، اینٹ کو کک مار کے دکھائے، اپنا پیر توڑے گا۔ آج پوری مسلمان امت فٹ بال بن گئی، گھر اچھا بناؤ یار، اندر چھوڑو۔ میں ایک گھر میں گیا، ایک بچہ، ممی ڈیڈی، وہ ارب پتی بچہ، اندر کے سعید بھائی یہاں آپ کو میں گھر دکھاؤں، تو بہت بڑا گھر کا دروازہ، کہتے سعید بھائی اٹلی سے منگوایا وہاں سے، اتنے $1,00,000 کا۔ اچھا ماشاء، اندر گیا کہ سعید بھائی یہ بیڈ روم میں نے وہاں سے بنوایا اسپین سے، یہ شینڈیلر اسپین کا ہے، یہ کچن اور باتھ روم گروہی کے ہیں، یہ ٹائلیں اٹیلین ہیں، اور میں نے سارا اٹیلین، اسپینش، جرمن۔ میں کہا آپ کی پتلون کہاں کی ہے؟ کہ یہ بھی اٹیلین ہے۔ میں کہا آپ کی شرٹ کا؟ یہ بھی اٹیلین ہے۔ میں کہا جیکٹ باس، یہ بھی اٹیلین۔ جوتے کا بالی اٹیلین۔ میں کہا ماشاءاللہ برا نہ ماننا، آپ کے گھر میں نے ایک ہی چیز مسلم دیکھی، وہ مسلم شاور تھا، باقی سب نان مسلم تھے۔ مسلم شاور بس۔ صحابہ کے یہاں لوگ دین لے کے جاتے ہیں، وہ دنیا لے کے جاتے۔ آج دین کہاں سے لیں میرے دوستوں؟ حرم میں بھی لوگ جاتے کہتے ہیں سدیس کو سنا کیسا تھا، اللہ یاد نہیں آتا۔ سدیس، نماز سدیس گزرا۔ اسپیکر دیکھے یار انہوں نے کیا اسپیکر لگائے، جرمنی سے امپورٹ کیے، اسٹیٹ آف دی آرٹ، کیسی آواز آ رہی تھی اس کو، اللہ ہی بلا دیا۔ میرے دوستوں 24 گھنٹے کیا میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو باتیں کروں گا آپ کو ہضم نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ باتیں جو ہے نا میں بہت ساری کر کے آ رہا ہوں۔ لیکن میرے دوستوں آپ کو صرف آپ جو کر رہے ہو، صرف آپ سے کہہ رہا ہوں 4 کام کر لو۔ مساجد کو 24 گھنٹے آباد کرو، نماز کو قائم کرو۔ اپنی نماز سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے نبی کو کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ، اے نبی جی خود بھی نماز قائم کرو، اہل کو نمازی بناؤ۔ ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، لا نسألک رزقا، روزی ہم آپ کو خود دیں گے۔ تیسری زکوٰۃ قائم کرو۔